نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو اہلاً وسہلاً و مرحبا، خوش آمدید. فقہ القلوب کی کلاس ہے ہماری اور لیسن نمبر 94 ہے، 94 جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سب نے اس کی خوب بھرپور مجھے لگتا ہے اور پوری امید ہے کہ تیاری کی ہوگی، اچھی طرح عربک کے اعراب ڈالے ہوں گے، ترجمہ سنا ہوگا، لکھا ہوگا اور غور و فکر کیا ہوگا. اور آج انشاءاللہ ہماری جو ڈسکشن کلاس ہے اس سب میں آپ کی طرف سے ہم آپ کے ریفلیکشنز بھی لیں گے، سوالوں کے جواب بھی لیں گے، آپ سے عربک بھی سنیں گے انشاءاللہ. تو جناب سب سے پہلے ہمارا جو طریقہ کار اب ہمارا سیٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہم پچھلی کلاس کا ہوم ورک پہلے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے ریویوز لیتے ہیں اور پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کلاس کی طرف، نیکسٹ سیشن کی طرف جو ہمارا آج کا سیگمنٹ ہوتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جناب ہمارے کتنے ساتھیوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ کرن آپ نے ہوم ورک کیا پچھلی کلاس کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بجی کیا تھا الحمدللہ. ایک تو یہ تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، اس کی تسبیح کی تھی اور آیت کریمہ کی تسبیح کی تھی.
اور پڑھیے آیت کریمہ کو، کیا ہے آیت لا کریمہ؟ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ ہم اپنے کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. بارک اللہ فیکی کرن، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی کوششوں کو قبول کرے. ماریہ عمران، آپ بتائیے آپ کا کیا ریفلیکشن ہے؟ آپ نے یہ کام کیا جو یہ پچھلی کلاس کا ہوم ورک تھا، پریکٹیکل ورک تھا نا کچھ یہ؟ جی باجی میں نے تسبیحات کا اہتمام کیا تھا، یہ والا نہیں کیا تھا میں نے، کالم نہیں بنایا تھا، لیکن باقی تسبیحات کا اہتمام کیا تھا اور اپنے گھر میں ڈسکس کیا تھا. چلیں ٹھیک ہے. ڈسکشن کرنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ جی باجی ڈسکشن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ذہنی سطح تھوڑا سا بڑھتی ہے، ان کے نئے نئے سوالات سننے کو ملتے ہیں کہ اچھا امی یہ بات یوں ہوتی تو یوں جاتی، اس کا یہ مطلب تھا. تو ماشاءاللہ سے بچوں کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور پھر علم شرح بھی بڑھتی ہے بچوں کی. کافی ساری باتیں جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہیں بچوں کے مائنڈ سے. الحمدللہ، مذاکرے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. بارک اللہ فیکی. سہرش، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے ہوم ورکس کیے، یہ کالم والا کام کیا آپ نے جو کالم بنا کے لکھنا تھا کالمز میں خصوصیات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باجی میں نے یہ والا کالم بنایا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 9 صفات ہیں، جس میں التوابین مطہرین والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن لوگوں کو ناپسندیدہ کرتا ہے. تو جب کالم بنایا اور اپنا محاسبہ کرا تو کچھ ہی ہیں چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس میں ہم کچھ ہی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کی وہ بھی گنی چنی ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرے. ان پہ ہم پورا اترتے بھی ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ اترتے. ہمیں توفیق دے، ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بالکل. اور یہ دوسرا بھی کیا جو یہ وَيُبْغِضُ وَيُكْرِهُ والی جو تھا، وَيُبْغِضُ والا. جی چلیں ہمیں حبیبہ آپ بتائیے، ایک کمنٹ لے لیتے ہیں ہم. آپ کیا کہتی ہیں ہوم ورکس کے بارے میں؟ جی میں نے بھی کیا تھا الحمدللہ، کوئی کالم بنائے فائدہ تھے. ہوتا ہے آپ لوگوں کو ہوم ورکس دینے کا؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہم یہ کنٹینیو رکھیں ایکٹیویٹی، یا آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ گھر والوں سے پھر ڈسکس کرنے میں بھی آسان رہتا ہے، کیونکہ کالم میں ہوتا ہے اور ٹو دی پوائنٹ سامنے سر چیز ہوتی ہے، تو اس لیے زیادہ فائدے مند رہتا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں جی، کلاس میں جو دعائیں مانگی گئی تھیں ان کو ہم نے کہا تھا کہ جو شیئر کی گئی تھی ان کو ہم نے کہا تھا آپ مانگیے گا. دکھائیے جی ایک پہلی دعا دیکھیں پچھلی کلاس میں الودود کی کلاس میں، جو ایک حب کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے ہم نے جو دعائیں مانگی تھی. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. یہ دعا جو ہے طیبہ اکبر، آپ یہ دعا کی پہلی لائن پڑھیں گے جہاں حب کے حوالے سے بات ہے؟ طیبہ آپ اسے پڑھیں گے عربک اور اردو میں؟ طیبہ کا مائک نہیں کھل رہا. فائزہ امجد آپ پڑھیں گی؟ جی باجی. اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. ترجمہ باجی کیجئے. یا پوری؟ نہیں بس اتنی. اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے. ہاں آمین آمین. چلیں آگے بھی پڑھ لیں، ساری میں محبت کی بات آ رہی ہے نا، آگے بھی مانگے. اور باقی سب جو ہے نہیں، اسی پچھلی دعا کو دکھائیں پلیز. پچھلی دعا میں ہی آگے بھی ٹھیک ہے، آگے بھی فائزہ پڑھیں اور باقی سب اس کا ترجمہ سنتے وقت اور پڑھتے وقت خود بھی دل میں دعا مانگے. جی پڑھیے. اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب. اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. اے اللہ تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے. اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے اور وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے. آمین. آمین. پیاری دعا ہے نا، سبحان اللہ. سارا کچھ ہی اللہ سے مانگے گا کہ تو ہی کر دے، ہم تو بہت بے بس ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. نیکسٹ شناز آپ پڑھیں گی. شناز محمد نیکسٹ دعا جو ہے وہ آپ پڑھیں گی. جی جی سلائیڈ دکھائیے.
اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خوفك اخوف الاشياء الي وقت عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك فاذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عینی من عبادتک. اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ایک منٹ یہ اسکرین سامنے آ گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک چھپ گئی ہے، سوری اپنی بات ایکچولی کوئی میسج آ رہا تھا کچھ جی کوئی یہ اور جب یہاں جو میسیجز آ رہے ہیں نا گروپ میں وہ میری اسکرین کو چھپا رہے کوئی ہیں جی بات جب تو جی دنیا والوں کی دنیا ان سے کی ٹھنڈ دنیا سے جی تو تو میری میری آنکھوں آنکھوں کی کو جی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. آمین آمین. آمین ٹھیک یا ہے، رب العالمین. دیکھیں ڈسٹریکشن ہو بھی رہی ہو نا تو توجہ اسی پہ رکھیں، یہی تو فوکس نہیں کرنا آپ کو. وہ چھپ گیا تھا، ٹیکسٹ چھپ اچھا گیا آپ تھا میسج کی وجہ سے جی. الحمدللہ آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اچھا جناب نیکسٹ دعا دکھائیے. نیکسٹ ہم صدف آپ سے کہتے ہیں، آپ پڑھیں گی اگلی یہ دعا پڑھیں گی، پڑھ سکیں گی؟ میرا صدف انمیوٹ السلام علیکم باجی. باجی میری اسکرین بالکل بلینک ہے، نظر نہیں آ رہا کچھ بھی. کوئی بات. خالدہ آپ پڑھیں گی؟ خالدہ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر آزمائش کے فوت کر دے. میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. آمین. میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس محبت کا جو تجھ سے اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اس جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. کتنی پیاری دعا ہے نا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں وہ دعائیں سکھا دی جو ہمیں شاید مانگنی بھی اس طرح نہیں آتی. ہم خود تو شاید ایسے الفاظ بھی نہ ڈھونڈ پائے نا، اتنے پیارے الفاظ. اور ایک اس کے اندر بس کریکشن کر لیں، وَأَن تغفر لی. یوزلی ہم تغفر لی پڑھتے ہیں لیکن اس دعا میں یہ تغفر لی ہے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ سب نے. چلیں جی اب ہم انشاءاللہ اپنے آج کی سیشن کی طرف آتے ہیں، اور آج کا ہم عربک سے پہلے شروع کریں گے پڑھنا، جو ہمارا طریقہ، میرا میوٹ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ آپ سے کویسچنز پوچھنا شروع کریں گے. سب سے پہلے ہاتھ جو ہے وہ نور الہدا آپ کا کھڑا ہوا ہے. نور الہدا آپ اوپر آغاز کریں عربک پڑھنے سے، اللہ کے نام سے. جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الودود. نہیں الودود نہیں، الحق. ہاں جی باجی سوری. الحق ومن اسمائه الحسنى عز وجل الحق. قال الله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. وقال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آگے پڑھو. نہیں بس اتنا ہی. سب ساتھیوں کو موقع دینا چاہتی ہوں نا، تھوڑا تھوڑا سب پڑھتے جائیں. تو بس ایک ایک دو لائن جب وہ پیراگراف وہاں پہ ختم ہو رہا ہو نا تو پھر رک جایا کریں. اچھا ایک بات، اب ایک ساتھی نے سلام کر لیا، باقی سب سلام نہیں کریں آپ،
سب کی طرف سے ہو گیا، سب نے سلام کا جواب دے دیا. اب ڈائریکٹ شروع کریں. انیکا آپ پڑھیے آگے سے. اللہ تبارک و تعالی. الله تبارك وتعالى هو الملك الحق الموجود حقيقة الذي لا يسع أحد إنكاره ولا جهوده فلا ريب ولا شك في وجوده. ٹھیک ہے. لا یسع احد. ٹھیک ہے. لا یسع احد عین پہ زبر ہے. جزاک اللہ. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وردہ آپ پڑھیں اس سے آگے. وهو سبحانه حق في ذاته وحق في أسمائه وصفاته وحق في أقواله وأفعاله ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. ٹھیک ہے شاباش. بس اس میں ایک دیکھیں لا وجود لشیء من الاشیاء الا به. ٹھیک ہے. الا نہیں الا تشدید کے ساتھ ہے تاکہ بارک اللہ فیکی. ثانیہ سعید آپ پڑھیے. فہوا. جی باجی کہاں سے پڑھنا ہے؟ فہوا سبحانہ الحق. چلیں کوئی بات نہیں آپ اور جی پڑھیں. مل گیا جی آپ کو؟ باجی میں پڑھتی ہوں. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فهو سبحانه الحق وكل ما يعبد من دونه باطل وعبادته باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ٹھیک ہے شاباش. بس اتنا ہی پڑھنا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکی. مسز ایمان اس سے آگے آپ پڑھیں. واللہ عز وجل. جی میم سوری. واللہ عز وجل هو الحق وقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسوله حق وكتبه حق ودينه حق وعبادته حق وحده لا شريك له هي الحق وحكمته الحق وكل شيء ينسب إليه فهو حق. اچھا اس میں یہ ورڈ ٹھیک کریں. یہ نا لا باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ ہے نا لا شریک لہ ہی الحق. اس کے بعد وحکمہ وحکمت کریکشن استاذ نے میں نے وہ لکھا تھا میں بھول گئی. سوری. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. وحکمہ. ٹھیک ہے. وحکمہ الحق اور وکل شیء ینسب الیہ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. بشرا اعظمی آپ پڑھیں. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. ٹھیک ہے. اللہم. ٹھیک ہے. اللہم کو اس طرح ادا کریں لام کو کھڑے زبر کے ساتھ. باقی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک پڑھے. اللہ تعالیٰ اس ذکر کو ہمارے لیے حجت بنائے اور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق فرمائے. آمین. ہمارے لیے عمل کا بنائے ذکر کو. جی سدرا آپ پڑھیے اس سے آگے. وهو سبحانه إله الحق ربك الحق الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن وخلق أرزاق الخلائق والذي يملك السمع والأبصار والذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي والذي يدبر الأمر في العلى عالم العلو والسفل حي قيوم لا تأخذه ولا نوم. ٹھیک ہے. ذرا آہستہ پڑھیں. اسپیڈ تھوڑی سلو کریں. ٹھیک ہے کیونکہ مجھے تھوڑا آن لائن میں سمجھنے میں ریس کرنے میں مشکل ہوتی ہے ورنہ. ٹھیک ہے. اس کو دیکھیں یہاں پر ہو سکتا ہے آپ نے صحیح پڑھا ہو لیکن اس کو ری چیک کر لیں.
والذی یملک السمع والابصار، اور یہ نا والذی یخرج الحی من المیت ہے، ٹھیک ہے، یخرج اور اسی طرح یدبر الامر فی العالم العلوی، باقی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، بارک اللہ فیکی۔ سمرین آپ پڑھیں آگے فہذا سے، سمرین غلام انسرور۔ فہذا هو الإله الحق حق العلیم بكل شيء القادر على كل شيء الخالق لكل شيء الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ذو العظمة والجلال والكبرياء۔ ولا يدفع السیئات الا هو، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جناب، بارک اللہ فیکی۔ عظمیٰ آپ پڑھیے۔ الحسنى سے الا ألا يستحق هذا إله الحق أن يعبد دوبارہ پڑھیں، ويطاع دوبارہ سے پڑھیں، دوبارہ سے پڑھیں۔ ألا يستحق هذا إله الحق أن يعبد ويطاع ويشكر اچھا یہیں إلا ما رکیں، اس أجل کو بس اتنا ہی يشكر پڑھیں۔ ہاں اس کو دیکھیں، الا یستحق، ٹھیک ہے، قاف پہ تجدید کے بعد زبر ہے، الا یستحق هذا الإله الحق ان یعبد، عبادت کیا جائے، پیسے وائز ہے، ٹھیک ہے، ان یعبد، آگے ویطاع ویشکر، ٹھیک ہے، کیا وہ عبادت کیا جائے یا اس کا شکر ادا کیا جائے، تو یہ پیج سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، شاباش۔ آگے چلتے ہیں، رخسانہ آپ پڑھیے آگے۔ ألا ما أجهل وأدل من انصرف عن عبادة الله إلى عبادة غيره فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون۔ ٹھیک ہے رخسانہ، بس ذرا سا تھوڑی سی آپ لوگ اسپیڈ سلو رکھا کریں، کیونکہ اس میں پھر ورنہ جلدی پڑھنے میں نا بعض اوقات الفاظ مس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے بس رک جائیں، ابھی اب رک جائیں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے دیکھیں فذلکم اللہ ربکم للحق، للحق میں نا تو فذلکم اللہ ربکم الحق، تو مجھے لگا جیسے آپ نے حق مس کیا، ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو لیکن کیونکہ تیز اسپیڈ تھی میں مس کر گئی ہوں گی۔ اسی طرح اوپر دیکھیں الا ما اجہلا و ادل من انصرفا، ٹھیک ہے، یہ من انصرفا ہے، اس کو یوں پڑھیں گے من انصرفا، اور ان عبادتی اللہ الی عبادتی غیری غیرہی، ٹھیک ہے، چلیں آگے پڑھیں شافیہ۔ جی بھائی، واللہ تبارک و تعالی هو الحق الذي أنزل الكتاب بالحق وأنزل العدل وجعله حكما فيما تختلف فيه الأمم وفيما تختلف فيه آراء الناس وأقام شرائعه على العدل في الحكم وجعله الميزان الذي توزن به القيم والحقوق وتوزن به الأعمال والتصرفات كما قال سبحانه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔ ٹھیک ہے شاباش۔ اس میں وَأَقَامَ شَرَائِعَهُ عَلَى الْعَدْلِ فِي الْحُكْمِ، یہاں یہ پہلی لائن چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ، میرے پاس کچھ سگنل کا مسئلہ میرا خیال ہے، پہلی ایک دو لائن میں نے مس کی، باقی آپ نے سارا ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا ہے، میں کسی اور ساتھی سے پڑھوا کے نا ری چیک کر لوں گی۔ یہ بتائیں، یہ یہاں پر دیکھیں وَتُوزَنُ بِهِ الْأَعْمَالُ، اس کے بعد پڑھیں وتوزن به الأعمال وتصرفات یا وتصرفات، ٹھیک ہے، اعمال وتصرفات، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، گڈ۔ اچھا جناب، نیکسٹ شافیہ نے پڑھ لیا، قندیل آپ پڑھیں اسی کی پہلی دو لائنیں اسی پیراگراف کے۔ اللہ تبارک و تعالی
والله تبارك وتعالى هو الحق الذي أنزل الكتاب بالحق وأنزل العدل وأنزل العدل وجعله حكما فيما تختلف فيه الأمم وفيما تختلف فيه آراء الناس وأقام شرائعه على العدل في الحكم ٹھیک ہے قندیل، بس اتنا ہی، جزاک اللہ خیر. بس اس میں ایک دیکھیں سیکنڈ لائن میں وفیما تختلف، ٹھیک ہے، تختلف لام کے نیچے زیر ہے، باقی ٹھیک پڑھے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. ازکا آپ پڑھیے واللہ سبحانہ سے. الله سبحانه هو الحق الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق المشتمل على العدل والإحسان والرحمة ليظهره على الدين كله كما قال سبحانه هو الذي أرسل اچھا چلیں پڑھ لیں آیت پڑھ لیں، پڑھیں آیت. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ماشاءاللہ احسنتی، بالکل ٹھیک پڑھا آپ نے، بارک اللہ فیکی. فرزانہ طارق آپ پڑھیے اسی آیت کو، هو الذی. جی فرزانہ طارق مائک کھولیے. جی بھائی کون سے لی وما یزالو بولیے. هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا. آپ آگے پڑھ. وما یزال دین الحق. بس دیکھیے ویسے بھی آپ آگے جو پڑھی ہیں وہ عربک ہے، وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اس کو ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نا. نیکسٹ ساتھی سے آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. حبیبہ آپ پڑھیے وما یزالو. وما یزال دین الحق ظاہرا علی الدین کلہ من حیث هو دین فهو دین القوی بذاتہ الکامل بشرائع المحفوظ من تجریف و تبدیل. بس یہی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب سیکنڈ لائن میں کسی ساتھی سے پڑھاتی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے، ان میں کچھ الفاظ میں کریکشن کی ضرورت ہے، وہ آپ نے سننا ہے انشاءاللہ. عالیہ اکبر آپ سیکنڈ لائن سے پڑھیں بذات ہی سے. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف سیکنڈ لائن وما یزال دین الحق کی اس کی سیکنڈ لائن. جی فهو الدین القوی بذاتہ الکامل بشرائعہ المحفوظ من التحریف والتبدیل الموافق للقلوب والجوارح المزکی للعقل والروح الذي يزحف بذاته وحسنه إلى القلوب والبلاد والعباد كل يوم وكل لحظة. ٹھیک ہے، شاباش. اس کو دیکھیں الی القلوب والبلاد والعباد، الی آ رہا ہے نا تو آگے سب پر زیر آتا جائے گا، الی القلوب والبلاد والعباد. ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھے. ماریہ عمران ریشمہ آپ پڑھیں، ریشمہ چشتی آخری لائن پڑھیں. جی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ٹھیک ہے، شاباش، بالکل صحیح. چلیں کچھ ساتھیوں نے ابھی بھی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہ عربی سنانے میں مشتاق ہوں گے، تو میں ان سے سن لیتی ہوں شروع سے کچھ تھوڑی بیچ میں سے. حدیقہ کھتری آپ سنانا چاہیں گی؟ حدیقہ آپ عربک پڑھنا چاہیں گی؟ جی چلیں باجی. سیکنڈ پیج کے یہاں سے پڑھیں، اوپر سے پڑھیں.
اوپر سے سیکنڈ پیج پر جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے سیکنڈ پیج. جی وخلق ارزاق الخلائق والذی یملک السمع والابصار والذی یخرج الحی من المیت والمیت من الحی والذی یدبر الامر فی العالم العلوی والسفلی حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے والذی یدبر الامر، ٹھیک ہے، را پر پیش ہے، باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھے. عبد المعید آپ پڑھیے. عبد المعید کے نام سے آپ ایڈ ان ہیں. جی هذا هو الإله الحق العليم بكل شيء القادر على كل شيء الخالق كل شيء الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات الأولى ذو العظمة والجلال والكبرياء. ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحیح پڑھا آپ نے، لیکن ایک لفظ دیکھیں والصفات العلی نہیں والصفات، صفت ہوتی ہے نا والصفات العلی، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. صدف آپ پڑھیں گے اس سے آگے الا یستحق سے. باجی میں الا جی سروت صدف الا یستحق ھذا الالہ الحق ان یعبد ویطاع ویشکر. اس کو دیکھیں بس یہی رک جی جائے، صدف کو دیکھیں. میں کسی اور ساتھی سے پڑھاتی ہوں، آپ نے اعراب غور سے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے. فرد مسعود آپ پڑھیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یستحق ھذا لا الہ الحق ان یعبدوا ویطاعوا ویشکر. اچھا آپ بھی ٹھیک ہے، آپ نے بھی درست پڑھا ہے، لیکن کچھ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. توقیر انور آپ پڑھیے، توقیر آپ پڑھیے اسی لائن کو. توقیر انور، توقیر اپنا مائک کھولیں. جی الا یستحق هذا الإله الحق أن يعبد ويطاع ويشكر. ٹھیک ہے، دیکھیں الا یستحق هذا الإله الحق ان يعبد ويطاع ويشكر. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا. اب اگر جن ساتھیوں کو رہ گیا نیکسٹ ٹائم کوشش کریں وہ پہلے ہاتھ کھڑا کر لیں، ان کو موقع مل جائے. اب ہم تھوڑا ڈسکشن کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، ہم اذان سنتے ہیں، اذان کے بس اس کا جواب دیجیے گا، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ.
اچھا جناب، میرے پاس یہاں اذان ہوتی ہے اور آپ کو بھی اذان سننی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں اذان کے درمیان بات نہیں کر سکتی، لیکن اذان بھی تو اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی پکار ہے، اللہ نے ہمیں پکارا نماز کے لیے، اور انشاءاللہ اس کلاس کے فوراً بعد ہم نماز بھی پڑھیں گے. تو آپ اس کے الفاظ جب دہرائیں گے، ساتھ ساتھ اذان کے الفاظ بھی دہرانے ہوتے ہیں نا، تو انشاءاللہ آپ بھی ذکر کر رہے ہوں گے اس وقت، تو آپ کو ذکر کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. چلیں جناب، اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. پہلے اس پیج کی طرف آتے ہیں ہم. یہ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالی هو الملک الحق الموجود حقیقتاً، یہاں سے آپ سے سوال کرتے ہیں ہم. سوال آپ سے یہ ہے میرا، اور میں سوال اگر شہلا جواب دینا چاہیں، کیونکہ شہلا نے ہینڈ ریز کیا تھا لیکن پڑھنے کا موقع ان کا نہیں آیا، آپ جواب دینا چاہیں گی؟ شہلا، میں سوال کروں آپ سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ الملک الحق الموجود ہے، تو وہ حقیقت کہ وہ حقیقت میں موجود ہے، اور وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، اور اس میں کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک شبہ کی بات نہیں. صحیح ہے. تو کہاں پر موجود ہے آپ بتائیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذات کے وجود کے ساتھ کہاں موجود ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عرش پر موجود ہے، لیکن وہ علم کے اعتبار سے مطلب ہماری ہر بات سنتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں فی ذات ہی جو ہے وہ اپنے عرش پہ موجود ہے. احسنتی، ماشاء اللہ، بالکل درست. عقیدے کے لحاظ سے آپ نے بالکل درست بات بتائی کہ وہ ہے موجود عرش پر، لیکن علم کی بنا پر وہ ہر جگہ اس کی پہنچ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب، یعنی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں یہاں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ وہ واقعی وجود ہے اس کا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، وہ مسکراتا بھی ہے. کیسے یہ ہمیں معلوم نہیں، بیکاز لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے نا، تو ہم اس کو ریزیمبل نہیں کر سکتے کسی چیز سے. اچھا، اب یہاں سے ہم یہ کرتے ہیں، آپ کو ایک ہوم ورک دیتے ہیں کہ کیا ہم دلائل دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. تو آپ پڑھیے سورۃ المائدہ کی آیت 64 اور سورۃ صاد کی آیت 75. ان دونوں کی آپ نے عربک میں تلاوت کرنی ہے، دونوں آیات کی، یعنی ان کی تلاوت کرنی ہے اور ان کا ترجمہ پڑھنا ہے. تو یہاں سے آپ کو یہ دلیل مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکراتا بھی ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دو آدمیوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا، پھر بھی وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے. ان میں سے ایک تو اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہوا، پھر اللہ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخشی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ بھی شہید ہو گیا. سبحان اللہ. متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ دونوں شہید ہوئے، دونوں قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن کیونکہ دونوں اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو دونوں جنتی ہو گئے، اور اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. اور بھی حدیث ہمیں ملتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کی عقیدے کے لحاظ سے بہت اہم ہے، کیونکہ لوگ جب اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں نا، تو وہ ان چیزوں کا بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے. اور ہم قرآن پاک میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کو ماننا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اب ہم نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ سوال جو ہے وہ میں کروں گی اپنی ساتھی ادیبہ آصف، آپ سے پوچھوں.
آپ سے سوال کروں؟ اچھا ادیبہ، مسز عمران کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. چلیں مسز عمران آپ سے پوچھوں سوال. اگر آپ اپنا مائک کھولیں تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں. یہ جو ہے نا وَهُوَ سُبْحَانَهُ حَقٌّ فِي ذَاتِهِ وَحَقٌّ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، یہاں سے ذرا ترجمہ کیجئے اس کا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ حَقًّا فِي ذَاتِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں حق ہے، اپنی اسماء و صفات میں حق ہے، اپنے اقوال اور افعال میں حق ہے. اور ولا وجود لشیء من الاشیاء الا به، کوئی چیز نہیں ہے سوائے چیزوں میں سے سوائے اس کے، مطلب اسی کے ساتھ ہر چیز کا وجود ہے. اور وہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ رہے گا. ولا یزال بالجلال والجمال والکمال موصوفا، اور اپنے تمام وصف کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے گا، جلال اور کمال کے ساتھ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، سنتی بہت اچھا ترجمہ کیا، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جناب. اب میرا سوال آگے کے حصے سے، اسی پیراگراف کا جو لاسٹ حصہ ہے نا، اس سے میں آپ سے سوال کرتی ہوں. کس سے کروں؟ ہاں جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سوال کا جواب دیں وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں. خالدہ آپ سے سوال کرتی ہوں، ذرا یہ آخری اس پیراگراف کا آخری لائن پڑھیں. ولم یزل، نمبر 3 پیراگراف کا. ہاں نہیں اسی ہاں ولم یزل ولا یزال، ولم یزل ولا یزال بالاحسان معروفا، ترجمہ کیجیے اس کا. اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، احسان کے ساتھ پہچان ہے. یعنی اللہ کی پہچان جو ہے وہ اس کا احسان ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. مطلب کیا ہے اس کا؟ ذرا سمجھائیں نا اپنے الفاظ. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہم پر احسان کرنے والی ذات ہے وہ اللہ ہے. اور جس طرح اس نے ہمیں نعمتیں دی، کھانا پینا، آکسیجن، ہمیں اولاد دی، والدین دیے، پھر ہمیں وحی کے ذریعے ہماری روحانی تربیت کا بھی انتظام کیا. تو اللہ کے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ معروف ہیں، وہ پہچانی ہوئی ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب، بشرا اعظمی آپ سے سوال کرتی ہوں میں. یہ یہاں سے بتائیے، واللہ یہ جو ہے نا واللہ عز وجل هو الحق وقول الحق، یہاں کیا کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ حق ہے؟ وہ کیا 8 چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ کیا کیا اللہ کا کیا حق تو ہے، لیکن اس کی کیا کیا چیزیں حق ہیں؟ اس کا قول حق ہے، اس کا فعل حق ہے، اس کی ملاقات حق ہے، اس کے رسول حق ہے، اس کی کتابیں حق ہے، اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت اس اکیلے کی جس کا کوئی شریک نہیں حق ہے، اس کی حکمت حق ہے، اور ہر چیز جو اس سے منسوب کی جاتی ہے اسی کی طرف وہ حق ہے. اس کا حکم حق ہے، یعنی وہ جو حکم دے دیتا ہے نا وہ بھی حق ہے، وہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کیا سمجھ میں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے جب آپ کی پڑھتی ہیں؟ بچی اللہ کی ذات پہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا یہ برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا، یعنی یہ چیز برحق ہے. ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اس سے. صحیح بات ہے، صحیح بات، بالکل صحیح. امتیاز قاسم آپ سے سوال کرتی ہوں میں، آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. یہ یہاں پہ نیکسٹ پیج پہ آئیے ذرا، اور یہ جو ہے نا سیکنڈ پیراگراف، فہذا هو الالہ الحق العلیم بکل شیء. یہاں سے میرا آپ سے سوال ہے اس پیراگراف سے کہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے نا سیکنڈ پیج کا، اس میں یہ جو اب عربک میں بتاتی ہوں، ذرا اس کا ترجمہ کیجیے گا. الخالق لکل شیء الذی لا یأتی بالحسنات الا ہوا ولا يدفع السیئات الا ہوا. ذرا اس کا ترجمہ کیجیے. الخالق لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنایا ہے. الذی لا یأتی بالحسنات الا ہوا، اور جو حسن احسان ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہاں، ہر بھلائی اس کے سوا کوئی ہر اور نہیں بلائی دے اس کی سکتا. بلائی ہے، ہر بلائی اس کے سوا کوئی صرف اللہ کے پاس سے ساری بلائی آتی ہے.
ولا یدفع سیئات الا ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہی سارے ہمارے گناہوں کو یا سیئ کو دفع کرتے ہیں، دفع برائیوں کو، کرتے ہیں، سیئات کا مطلب برائیوں کو، سیئات کو۔ تو یہ پڑھ کر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا کوئی فیل ہوتا ہے آپ کو، کوئی بات محسوس کی پڑھ کر؟ اللہ تعالیٰ جو دینا چاہتے ہیں وہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو نہ دینا چاہتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ چلیں، آپ میں سے کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے گا تو اپنا مائک کھولے کہ بتائیں آج کے لیسن سے آپ نے کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا سیکھا، کیا فیل ہوا پڑھ کر آپ کو؟ مطاہر رضوان، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم میں یہ اللہ تعالیٰ کے آئی ہیو اے لوٹس آف ٹائم ود یو، میں نے بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، لرننگ کیا، بہت ساری صورتیں واقعہ سے میرا اسٹارٹ ہوا 3 years ago، بٹ اللہ صفاتی نیم از اے بریلینٹ، از اے لوٹس آف نالج، ہیوج نالج۔ آپ بلیو کریں کہ میں لاسٹ ویک ڈپریشن میں چلی گئی ہوئی تھی ودود پڑھ کے، کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں، وہ خود دعویٰ کر رہے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بٹ ہم کون سی ریلیشن شپ میں بھاگ رہے ہیں، اور الحق وہ حقیقت میں ہے، وہ وجود میں ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ جب چیز ہے یہ عالم شناسائی، یعنی کہ جب اللہ انسان، ہم جب بندے خدا کو پہچان جائیں گے پھر کوئی پہچان نہیں رہ جائے گی۔ ایک ایک ورڈ میں استاذہ نے اتنا اچھا سے سمجھایا، اور جب میں یہ پڑھتی ہوں میں انتظار کرتی ہوں اپنے لیکچر کا کہ کب میں سنوں گی، میرے کان کب سنیں گے۔ اور آپ یقین کریں کہ میں کبھی سوچ نہیں تھی سکتی کہ اتنا گڈ چینج ہوگا میرے اندر، اتنے پیارے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کے کہ میں ایکسپریس نہیں کر سکتی اپنے آپ کو، کہ میں یہ آپ سے لاسٹ ٹائم بھی بات کرنا چاہتی تھی، اور میں 3 راتیں نہیں سو سکی۔ میں اس کی محبت میں نمازوں کا انتظار کرتی رہی، میں قرآن کا انتظار کرتی رہی، میں لیکچرز کا انتظار کرتی رہی۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ناٹ انف ٹائمز، میں دوسروں کا ٹائم نہیں روک سکتی اپنی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرے، رکھے، آپ کے دل کو سکون عطا کرے، آپ کو اپنی عبادت میں پختہ کرے، آپ کو دعائیں مانگنے کی توفیق دے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کو ہر ڈپریشن، ہر غم، ہر پریشانی، ہر حزن سے بچائے، آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ میم، اللہ آپ کو بھی ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے، اور ہم آپ سے سیکھتے رہے ہمیشہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ اپنی خاطر قائم رکھے انشاءاللہ۔ اچھا چلیں نیکسٹ لیتے ہیں۔ یہ جو ایک لائن ہے نا، یہ بہت پیاری بات ہے۔ الا یستحق ھذا الالہ الحق ان یعبد ویطاع ویشکر۔ یہاں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے۔ کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ ماریہ عمران آپ بتائیں گی؟ جی باجی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں مستحق الہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی مستحق نہیں ہے جو حقیقی الہ ہے، اور جس کی عبادت کی جائے ویطاع ویشکر، اور جس کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ باجی میں یہ ذرا سا ایک دو پوائنٹ تھوڑا سا یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے کیا بتایا نہیں جا رہا ہے اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا سوال مقصد کیا جا رہا ہے کیا مستحق نہیں یہ الہ؟ ذرا اس عبادت کو آپ سب اپنی اپنی جگہ پڑھیں۔ کیا مستحق نہیں یہ الہ جو حقیقی الہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ چلو ماریہ آپ ہی بتائیے۔ باجی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، ہمارے جتنے اعضاء دیے ہیں، سانس کی آکسیجن ہے وغیرہ، جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں، تو واقعی ہم جب دیکھتے ہیں اور جب سوچنے کی صلاحیت ہے، سونگنے کی صلاحیت ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں کہ ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہر لمحے اسی کا ہی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے ہر نعمت کا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کبھی ہاسپٹل جاتے ہیں یا کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، یا جو لڑا کے چل رہا ہوتا ہے، جو بول نہیں سکتا، سونگ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تو باجی ان لوگوں کو دیکھ کے بھی انسان شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک جو ہمیں عطا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ چلیں جی، پھر ہم اپنا ایک ہوم ورک یہاں سے لیتے ہیں، کچھ ہم پریکٹیکل ہوم ورک لیتے ہیں، کچھ دعاؤں کا لیتے ہوتے ہیں نا، ایک پریکٹیکل ہوم ورک لیتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے، ہم میں سے ہر ایک نے اس ہفتے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے عمل پر غور کریں، کہاں ٹاٹ میں کمی ہے۔ کیونکہ دیکھیں کیا پوچھا جا رہا ہے یہاں، کیا وہ اس لائق نہیں کہ وہ
کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. غور کریں میری عبادات میں کیا کمی ہے. فرض عبادات کو سب سے پہلے چیک کریں، کون سی نماز مشکل ہے میرے لیے، کون سی نماز لیٹ ہو جاتی ہے، کون سی عبادت ایسی ہے جو بھاری ہو جاتی ہے. اطاعت میں کہاں کہاں کمی ہے اور شکر میں کہاں کہاں کمی ہے. کتنی شکایتیں اللہ سے مجھے، ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن کبھی کبھی ہو جاتی ہوں نا. تو اپنا یہ چیک لسٹ اپنے لیے بنانی ہے، غور کرنا ہے اپنے پر. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. اور دوسرا یہ ہوم ورک ہے یہیں پہ، یعنی تیسرا ہوم ورک ہے، پہلے تو میں ایک دیکھ کے آئی تھی اوپر، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں سب اپنی اپنی جگہ، 3 دفعہ پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ ذکر ہم صبح شام کی دعاؤں میں کرتے ہیں نا، ایک تسبیح اس کی کرتے ہیں، لیکن وہ تو بس ہم تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں نا کہ ذکر کرنا ہے صبح شام کا. اب جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے نا تو پوری شعور کے ساتھ پڑھنا ہے، شکر کے جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حقیقی اطاعت گزار، عبادت گزار اور اپنے شاکر بندوں میں شامل کر دے. چلیں اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے. فرد مسعود آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں ام حبیبہ. چلیں ام حبیبہ آپ کہیے. جی، جب میں نے یہ پڑھا تھا الحق کا تو اس کے بعد سے جب ولقاء حق، جب اللہ سے ملاقات حق ہے، تو مجھے سب سے زیادہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہوئی، نماز کی صحیح درستی کی. پھر وہی جو ذکر کا جو بتائی تھی کہ جو حق ہے زمین آسمان کی فضا بھر جاتی ہے. تو ہم جب کہ پڑھتے تھے لیکن جب معنی اور عمل میں لے کے آنا تو اس کو لے کے آنا کی کوشش کی کہ جب سے لیکچر سنا تھا. جزاک اللہ خیر. بس اتنی بات ام حبیبہ، اور ساتھیوں کو موقع دینا چاہتی ہوں. باجی نسرین میں بھی یاسین بتاؤں صوفیہ، سب ہینڈ ریز کریں، میں سب کو موقع دوں گی انشاءاللہ. ہینڈ ریز کریں اپنا. جی نسرین یاسین کہیے. جی باجی الحق کے حوالے سے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا رویہ کیا ہے. بے شک یہ جو ہم نے آخر میں دعا پڑھی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیں اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیں. لیکن جب ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو اگر ہمیں کبھی کوئی ہماری غلطی بتاتے تو ہم کبھی اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے. جب ہم 1 to 1 کسی کی غلطی بتائیں آمنے سامنے تو اول تو وہ لوگ کہنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی ہمت کر کے بات کہہ بھی دے تو پھر اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. چاہے یہ ہم خاندانی سطح پر دیکھیں، اپنی جاب کی جگہ پر دیکھیں، ملکی سطح پر دیکھیں. تو باجی 1-2 مثالیں آپ کو دوں گی. جیسے انفرادی سطح پر ہم دیکھیں اور یا پھر کوئی کسی پر اگر ظلم کر رہا ہے اور ہم اسے روکتے ہیں تو وہ کبھی نہیں مانتا، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے اور وہ بلکہ برا مان جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. ایسے اس میں مثالیں ہیں جیسے محنت کشوں کی اجرت کا معاملہ ہے، ہم کسی کو احساس دلائیں، اور وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے. تو یعنی جس نے جو طریقہ سیٹ کر لیا ہے نا وہ اس پہ رہنا چاہتا ہے، اس کے خلاف سننا نہیں چاہتا. اور پھر اگر ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں تو بھی ہمارے اخلاق بہت ہی گر گئے ہیں. اس سے پہلے ہم کچھ مطلب اخلاقیات کے اوپر عمل کرتے تھے. بے شک ہمارے یہاں پر ہم سیاسی ایشوز پہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ایک معاشرتی مسئلہ بن گیا ہے یہ کہ 2 سیاسی مخالفین ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں اور ہم فوراً ان سے قبول کر لیتے ہیں اور وہی الفاظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں. سبحان اللہ، جو ذاتی طور پہ ہم اپنے گھروں میں اپنی گفتگو میں کبھی نہیں بولتے، اور اب ہم نیشنل لیول پہ وہ الفاظ ہمارے جا رہے ہیں. اور اسی میں ہماری بہت سی ساتھیاں اس بات سے مطلب اتفاق کریں گی کہ ہمارے سامنے کوئی معزز یا ہمارا قریبی ساتھی، رشتہ دار یا کولیگ کسی چوری یا کرپشن کے عمل میں خدا نخواستہ ملوث ہوتا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو سامنے نہیں لا سکتے. اگر کوئی ہمت کر کے بول بھی دیتا ہے نا تو پھر ہم بالکل اس کو ہم آپ جو سپورٹ بات کر کرتے ہیں رہی کہ ہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. اتنی صحیح ہے، اتنی درست ہے کہ میرا دل کرے کہ آپ اس پہ بات کرتی رہیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے وقت کم ہوتا ہے. لیکن یہ آپ بالکل درست بات کہہ رہی ہیں کہ ہم جتنی مرضی بات کریں، جب معاملات کا وقت آتا ہے اور کوئی غلطی بتائی نا، ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنی غلطی. میں اور آپ اپنے لیے اگر ایک چیک لسٹ بنا لیں نا کہ ہمیں کوئی غلطی بنائے تو تھوڑے پیشنس سے کم سن ہی لیں. سنتے بھی نہیں ہے نا، نہیں ایسا تو نہیں ہے، جسٹیفیکیشن فوراً شروع ہو جاتی ہے. جب ہم سنیں گے نہیں. بارک اللہ فیک، بالکل درست کا. اچھا چلیے میں ایک بات کہوں گی یہاں پر، بہت اچھی بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی اور میں نے اگلا سوال اس سے کرنا تھا لیکن اب میں وہ سوال نہیں کرتی کیونکہ وہ پیراگراف اتنا اہم ہے اور وہ اسی سے بہت ریلیٹڈ ہے. جو پیج 24 ہے نا، اس کے اوپر جو سینٹر میں پیراگراف آ رہا ہے نا،
واللہ تبارک و تعالی هو الحق الذي انزل الکتاب بالحق وانزل العدل. یہ والا پورا پیراگراف لعل الساعۃ قریب سورۃ شورى کی آیت تک، اس کو آپ نے آپ کے ہوم ورک میں ہے، اس کو آپ نے اونچی آواز میں عربک پڑھنی ہے اور ذرا اس کا ترجمہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ اتنی اہم یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس نے صرف کتاب ہی نہیں نازل کی، اس نے عدل بھی نازل کیا ہے، انصاف بھی اتارا ہے، اور اس نے فیصلوں میں عدل پر اپنی شریعت قائم کی ہے. اور ایک دن آئے گا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، ایک دن آئے گا جس دن وہ، اور کیا چیز بتائے تم کو کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. تو ہم آج نہیں مانتے نا، اپنی غلطی نہیں مانتے، اپنی کوتاہیاں نہیں مانتے، اپنے گناہ نہیں مانتے، اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھتے ہیں. قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص پیش ہو جائے گا اور اس دن کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کسی چیز کی. تو آج ہی مان جائیں تو زیادہ بہتر ہے نا. اس لیے اس کو ہم نے اپنی یاد دہانی کے لیے پڑھنا ہے، کسی اور کی یاد دہانی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جی اور فرمائیں جی. حمیرہ طاہر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہیے. باجی میں بتاؤں صوفیہ؟ صوفیہ میں آپ کو موقع دیتی ہوں، پہلے حمیرہ بات کر لیں. ہینڈ ریز کیا کریں صوفیہ، ہینڈ ریز کریں آپ بھی، سیکھے باجی وہ نکالیں. جی حمیرہ کہیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہی جو پیراگراف ہے نا، جو بھی آپ نے جس کی بات کی ہے کہ سب نے ہوم ورک جو آپ نے دیا ہے، تو اس میں کچھ جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے اس مہینے کے حوالے سے، جیسے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ اس چیز میں اختلاف کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں اتنی زیادہ بدعات ہمارے ارد گرد اور ہمارے مطلب ایریا میں یا جہاں کہیں بھی دیکھیں اتنا زیادہ یہ چیز بڑھ گئی ہے. اور مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جس میں لوگوں کی مختلف آراء ہے اور لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہر گروہ اپنا وہ جو چیز ہے اس کو لے کے بہت خوش ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں حق پہ ہوں. تو اس کا فیصلہ تو ہے جو اللہ پاک قیامت کے روز ہی کریں گے، اور وہ بہترین اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے. بالکل اللہ الحق ہے، وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. لیکن یہاں ایک بات ضرور میں ایڈ ان کروں گی حمیرہ آپ کی بات میں. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ چیزیں بہت تیزی سے بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، ہر طرح کی چیزیں، اچھائی کم اور بدعات اور گمراہی زیادہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں کوئی بھی چیز ہو نا، اس کو پرکھنے کا ایک ہی میزان ہے، شارع نے جو بتایا، اللہ نے جو بتایا قرآن اور حدیث. تو ہم یہ کریں کہ ہم صرف ایک چیز کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں، حدیث اور سنت کی تعلیم کو عام کریں. جب وہ عام ہوگی تو خود ہمیں پتہ چل جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے وہ کیا پیمانے ہیں جو صحابہ نے قائم کیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. لوگوں کو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو جو کوئی چھوٹی سی بھی بات بتاتا ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم دین کی صحیح تصویر جب لائیں گے نا، اور وہ دین کی تصویر میری اور آپ کی بتائی ہوئی نہیں، قرآن اور سنت کی بنیاد پر، انشاءاللہ تبدیلی آ جاتی ہے اس سے پھر انسانوں کی زندگی میں. جی کون میرے ساتھیوں میں سے کوئی کہہ رہا ہے؟ صوفیہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں، کہیے. جی باجی وہ جو ابھی آپ نے اوپر پیراگراف پڑھا تھا، اسی سے نیچے جو آیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور یہ اس کی کہ جو اس نے رسول بھیجا ہمیں دین حق دے کر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین حق دے کر، اور اس لیے بھیجا کہ تمام ادیان پر یہ دین غالب کر دے. تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ دین کیا ہے، کہ دین پوری زندگی کی جو ہمارے 24 گھنٹے ہیں اس میں پورا کا پورا ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلیں، جس کی اوپر پیراگراف میں وضاحت آ رہی ہے کہ عدل بھی قائم ہو اور تمام چیزیں قائم ہوں. یہ بہت اہم بات ہے جو صوفیہ کری ہیں کہ دیکھیں ہوتا یہ کہ ہماری ایک توجہ واقعی اس طرف بہت ہوتی ہے کہ بڑی بدعات ہو رہی ہیں، بڑا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ یہ نہیں کر رہے ان کی بھی زندگی کے معاملات میں بہت خرابی ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، پڑوسیوں کے حقوق نہیں دے رہے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دے رہے. تو دین تو زندگی کے ہر شعبے میں غالب کرنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ہر شعبے میں غالب کرنے کی توفیق دے، آمین. شہناز آپ کہیے، آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی میرا ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے ایکچولی یہ کوئزز کے بارے میں نا، کہ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جب کوئز جب اپلوڈ ہوتا ہے اور جب ہم اس کو اٹیمپٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی گو میں اسے کر لیں،
کیونکہ بعض آپ کے اوقات ایک آپ دو میں کا نہیں ہو پاتا. میں اس کا جواب دیتی ہوں. آپ کے جو ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے ٹائم بھی، اور ایک گو میں نہیں بھی ہوتا تو آپ اس کو یعنی اس کو اگر وقفے کے بعد دوبارہ کریں گے تو اس ٹائم کے اندر آپ کو موقع مل جاتا ہے. آپ اپنی ایڈمن سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گروپ ایڈمن آپ کو بتائیں گی انشاءاللہ، واضح وہ آپ کو کر دیں گی، ضرور پوچھیں ان سے. اچھا جناب، چند منٹ ہے میرے پاس، کون ساتھی بات کرنا چاہے گا؟ میں ایک بات قندیل کہیے. جی، مجھے ٹیچر کی اساتذہ کی اس میں بہت اٹریکٹ کی چیزیں وہ یہ تھیں کہ نمبر 1 کہ جاہل وہ ہے جس کا عمل جو ہے وہ نہ ہو، اور مومن جو ہے ہر لمحہ کانشیس ہو کر گزارتا ہے. اور یہ بھی اس میں کہ بھٹکنا قریب ہے، کہ اگر آپ صحیح ڈائریکشن کی طرف نہیں چل رہے، صحیح ڈیسیژنز نہیں لیتے، تو آپ کے لیے بھٹکنا بہت آسان ہو جائے گا. اور ایک بہت یہ اہم چیز، بات ہے. جزاک اللہ خیر. بس یہیں پہ اسی بات کو کنٹینیو میں کر دیتی ہوں. آپ کی دیکھیں انہوں نے الہاد پہ بات کی تھی. الہاد، ایتھیزم، کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، نیچر سے ہر چیز کنیکٹ ہو رہی ہے. جس تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے نا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو 2 ہی چیزیں ہیں کہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرے اور دعائیں مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. دعا کے بغیر کوئی کوشش اللہ کامیاب نہیں کرتا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دعا ہمارا ہتھیار ہے نا، تو ہم اس ہفتے کی دعائیں بھی لے لیتے ہیں ہوم ورک میں. 2 دعائیں آج کے لیسن میں تھی جو ذکر تھے. بیسیکلی آج کے لیسن ایک ذکر تھا اور ایک تو دعا ہی ہے. جو ذکر ہے نا، اللہم رب لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، یہ آپ نے انشاءاللہ، یہ دعا جو ہے اور یہ ذکر جو ہے، یہ آپ نے، یہ تہجد کے وقت بھی مانگنے والی دعا ہے. تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے. یہ کارڈ بھی اویلیبل ہے، آپ وہاں سے anudapk.com سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور سیلز آفس سے منگوا بھی سکتے ہیں. بڑا اچھا کارڈ ہے، آپ اس کو یاد کریں، ورنہ اسکرین سے بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں. پڑھیں، ہر روز آپ نے ایک دفعہ کم سے کم یہ ذکر کرنا ہے، یہ دعا مانگنی ہے. یہ تو آپ کا ہوم ورک ہے. لیکن آپ ایک اور ہوم ورک یہ کہ جو آپ میں سے اس کو یاد کر لے تو بہت اچھا ہے. اگلی دفعہ وہ ہمیں اس کو سنائے. یاد کرنے کو ہم لازم نہیں کرتے، لیکن آپ کو پڑھنے کو ضرور کہیں گے کہ لازم کرتے ہیں کہ روزانہ پڑھیے، صرف 1 ہفتے کے لیے، تاکہ آپ کو پڑھتے پڑھتے یاد بھی ہو جائے. اس کے بعد زندگی بھر پڑھتے رہیں آپ بے شک. اور دوسری دعا جو ہے وہ ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کتنی پیاری دعا ہے نا. یہ دعا بھی آپ نے روزانہ مانگنی ہے. ہر چیز اتنی غلط ملت ہو گئی ہے. آج بھی میرے ساتھی جو اس پہ بات کر رہے تھے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے. کون بتائے گا ہمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگیں کہ چیزوں کو صحیح دیکھ سکیں اور صحیح لوگوں کی پیروی کریں، صحیح لوگ ہمارے امام ہوں، ہم گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں امن، چین، عافیت قائم کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر حزن، ہر پریشانی، ہر غم کو دور کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.